بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ المریض، مریض کی نماز یعنی بیمار کی نماز۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کلف یکلف تکلیفا کے معنی ہیں ذمہ داری ڈالنا، مکلف بنانا، ریسپانسبل بنانا کسی چیز کا، تو اس کو کہتے ہیں تکلیف۔ اسی سے فعل آتا ہے یکلف، تو اللہ فاعل، یکلف اللہ، اللہ مکلف نہیں بناتے ہیں کسی کو، نفسن کسی کو، یعنی کسی انسان کو یا کسی جن کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس نفس کی وسعت کے مطابق، یعنی جس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، مسلمان پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اپنے اوقات اور اپنے شرائط کے اعتبار سے، تو یہ اس کی طاقت کے اندر ہے، یعنی یہ چیزیں اس کی طاقت کے باہر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی ذمہ داری دیتے ہیں بندے کو، وہ اس کی طاقت کے بقدر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعمران ابن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، صلی قائما، دراصل عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو، تو وہ نماز کی تھی۔ اسی لیے عیادت کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کے بارے میں ان کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا، صلی قائما، کھڑے کھڑے نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ استطاع یستطیع استطاعتن، تو یستطیع سے تستطیع، جب اس پر لم داخل ہوا تو آخر میں جو یا تھی وہ یا ساکت ہو گئی، بن گیا تستطیع۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم سے نہ ہو سکے، کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے، فَقَائِدًا، تو پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، فَعَلَى الْجَنبِ، تو پہلو پر، یعنی لیٹ کر کروٹ پر، تومی ایمان، اشارہ کرو، یعنی اشارے سے نماز پڑھو۔ تو یہ اس سلسلے میں بنیادی طور پر دلیل ہے کہ نماز کسی بھی حال میں بندے سے معاف نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ لا یجوز ترک الصلاۃ، جائز نہیں ہے نماز کو چھوڑنا، حتی فی حال المرض، یہاں تک کہ مرض کی حالت میں بھی۔ ومن کان مریضا، چنانچہ جو شخص بیمار ہو، کان اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں اس کا اسم ضمیر کی شکل میں اس کے اندر موجود ہے، جو ضمیر لوٹتی ہے من کی طرف، اور مریضن اس کی خبر، اسی وجہ سے اس پر آپ دو زبر دیکھ رہے ہیں۔ ومن کان مریضن، اور جو بیمار ہو، لا یستطیع اداء ارکان الصلاۃ بتمامها، لا یستطیع، نہیں سکتا ہے، نہیں اس کے اندر طاقت ہے، اداء ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان ادا کرنے کی، بتمامها، پورے طور پر، نماز کے جو ارکان ہیں سب ارکان ادا نہیں کر سکتا، یؤدی الارکان التی یقدر علی ادائها، تو کیا کرے گا، وہ ارکان ادا کرے گا، وہ حصے ادا کرے گا
जिनकी अदायगी पर कुदरत रखता है, अल्लती यक़दिरु अला अदाइहा। तो मौसूल जो होते हैं, जिस तरह इसका तर्जुमा जो होता है, इसी तरह इसका तर्जुमा जिस और जिन भी होता है। जिन अरकान की अदायगी पर वो कादिर है, तो उन्हीं अरकान को अदा करेगा। फल मरीज़ुल्लज़ी ला यस्ततीउ अन युसल्लिया काइमन, चनाच जो मरीज खड़े हो करके नमाज अदा करने पर कादिर नहीं है, युसल्ली काइदन, वो बैठ करके नमाज पढ़ेगा, बिरुकू इन वसुजूदिन, रुकू और सजदे के साथ। यानी जब खड़ा नहीं पढ़ सकता तो बैठेगा, और चूंकि रुकू और सजदा कर सकता है अब रुकू के लिए फिर से खड़ा नहीं होगा, बल्कि बैठे बैठे रुकू करेगा और सजदा करेगा। तो ये जो सूरत है, ये उस वक़्त है जब आदमी मुकम्मल क़ियाम से आजिज़ हो, यानी क़ियाम नहीं कर सकता, या क़ियाम की वजह से उसे तकलीफ़ हो सकती है, या बीमार है, मज़ीद मर्ज़ बढ़ सकता है, जैसे कमर का दर्द है, डिस्क प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए रेस्ट के लिए कहा है, अगर रेस्ट नहीं किया तो मर्ज़ बढ़ सकता है। तो उस सूरत में वो खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ेगा, बैठ जाएगा। इस बल्कि इतना ही नहीं, अगर शिफा में देरी होगी, जैसे अगर उसने रेस्ट नहीं किया, आराम नहीं लिया, तो जहाँ 10 दिन लग सकते थे वहाँ 30 दिन लगेंगे। तो इस सूरत में उसके लिए गुंजाइश है, वो बैठ करके नमाज पढ़े। इसी तरह सर चकरा रहा है, या क़ियाम की वजह से ज़बरदस्त तकलीफ़ हो रही है, या इस तरह का मामला है कि एक शख्स को पेशाब का मर्ज़ है, यानी पेशाब के कतरे टपकते हैं, लेकिन बैठ करके जब वो नमाज पढ़ता है तो फिर पेशाब के कतरे नहीं टपकते हैं, तो उसके लिए खड़ा होना एक उज़्र करार पाया। इसी तरीके से ज़ख्म किसी इस तरह ऐसी जगह है कि अगर खड़ा नमाज पढ़ता है तो ज़ख्म से खून रिसता है, तो बैठ करके नमाज पढ़ेगा। तो उस सूरत में गोया कि क़ियाम का जो फ़र्ज़ है वो उससे साकित हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाज़ क़ियाम पर कादिर है, यानी खड़े खड़े कुछ देर के लिए रह सकता है और फिर बैठने में परेशानी नहीं होती है, वापस खड़े होने में परेशानी नहीं होती है, या हल्का सा झुक सकता है, यानी क़ियाम में परेशानी तो नहीं है, रुकू में परेशानी है, और क़ियाम के बाद हल्का सा झुक सकता है, तो फिर क़ियाम करेगा। फिर क़ियाम उससे साकित नहीं होगा, हाँ रुकू साकित होगा, और जितना हल्का सा झुक सके उतना ही झुकेगा। लिहाजा अगर मुकम्मल क़ियाम की वजह से परेशानी है तो जितना हो सके उतना वो खड़ा रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सिर्फ तकबीर कर कादिर है, या तकबीर और सूरह फातिहा पढ़ने पर कादिर है, फिर थक जाता है, इस तरह की थकावट हो जाती है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो बैठ जाएगा, उतनी देर खड़ा रहेगा, फिर बाकी नमाज बैठ करके अदा करेगा। जैसे कि पीराना साली में ये चीज़ें आम होती हैं, तो उसके लिए गुंजाइश है वो बाकी नमाज बैठ करके अदा करे। वल मरीज़ अल्लज़ी यतअस्सरु अलैहिल क़ियाम, इसी तरह वह बीमार जिस पर क़ियाम दुश्वार हो, लिअलमिन शदीदिन, ज़बरदस्त तकलीफ़ की वजह से, युसल्ली काइदन, वो बैठ करके नमाज पढ़ेगा, बिरुकुइन व सुजूदिन, अलबत्ता रुकू और सजदा करेगा, यानी बैठे बैठे रुकू और सजदा करेगा। कज़ा युसल्ली काइदन, इसी तरीके से बैठ करके वो शख्स नमाज पढ़ेगा, इज़ा खशिया, अगर डर हो, हुदूसा मरजिन, किसी मर्ज के पैदा होने का, अविज़दियादा मरजिन, या मर्ज के बढ़ने का, अवित तखीर फी शिफा, या शिफा में ताखीर का, इज़ा सल्ला काइमन, अगर वो खड़े खड़े नमाज पढ़े। तो गोया कि जिस शख्स के साथ इस तरह की सूरत हाल हो, वो बैठ करके नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर नमाज ही के दौरान
صورتحال اس طرح کی ہو جائے کہ اس سے یہ مرض دور ہو جائے، یہ عذر دور ہو جائے، اور ایک رکعت بھی باقی ہے یا دو رکعتیں باقی ہیں یا آدھی نماز باقی ہے، تو پھر کھڑا ہو جائے گا اور باقی نماز کھڑے کھڑے ادا کرے گا۔ لیکن ایسی صورتحال کم ہوتی ہے، اور ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر بیٹھے بیٹھے مکمل نماز پڑھے گا، اور اس کی نماز اسی طریقے سے صحیح ہو جائے گی۔ وَقَذَا يُصَلِّ قَائِدًا، اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا۔ اذا عجز عن الرکوع والسجود، اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے سے بھی عاجز ہے، یعنی رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، قیام تو ہے ہی، قیام تو کر ہی نہیں سکتا، تو تب بھی کیا کرے گا؟ تب بھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا۔ او ان احدہما، اسی طریقے سے کوئی شخص دونوں میں سے کسی ایک سے عاجز ہے، وَيُؤَدِّ الرُّكُوع، یعنی رکوع اور سجدے میں سے کسی ایک سے عاجز ہے۔ رکوع سے عاجز ہے تو رکوع اشارے سے کرے گا اور سجدہ ادا کرے گا، اور اگر سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع کر سکتا ہے تو رکوع کرے گا، سجدہ اشارے سے کرے گا۔ وَيُؤَدِّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ بِالْإِيمَاءِ، اور رکوع اور سجدہ ادا کرے گا بالایماء، اشارے سے، یعنی ہلکا سا سر ہلانے کے ذریعے سے۔ من یرکع ویسجد بالایماء، جو شخص رکوع اور سجدہ کرے بالایماء، اشارے سے، یجعل ایماءہ، تو کیا کرے گا؟ جعل مانے رکھنا، بنانا، وہ رکھے گا ایماءہ، اپنے اشارے کو، للسجود، سجدے کے لیے، سجدے کے لیے اپنے اشارے کو رکھے گا، اخفض، تھوڑا سا نیچے، تھوڑا سا جھکا ہوا، من ایمائہ للرکوع، اس کے اشارے سے رکوع کے لیے، یعنی رکوع کے لیے جو اشارہ ہوگا اس کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہوگا، تھوڑا سا زمین کی طرف ہوگا۔ جس طرح نماز عام طور پر بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں کہ رکوع کے لیے ہلکا سا جھکتے ہیں اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکتے ہیں۔ اِلَّمْ يَجْعَلْ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ، اگر اس نے نہیں رکھا سجدے کے لیے اشارہ، اخفض، تھوڑا سا نیچے، من ایمائہ للرکوع، اس کے رکوع کے لیے اشارے سے، یعنی رکوع کے لیے جو اشارہ ہے اس کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ اگر اس نے زیادہ نیچے نہیں رکھا، لا تصح صلاتہ، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ دراصل اس صورت میں ہے جب وہ اس طرح کے اشارے پر قادر ہے، اور اگر اپنے سر سے سجدے اور رکوع کے لیے اشارہ نہیں کر سکتا، تو احناف کے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ اشارہ ہی نہیں کر سکتا، نہ تو لیٹے لیٹے نہ بیٹھے بیٹھے، اب اس سے نماز ساقط ہو جائے گی، یعنی وہ نماز نہیں پڑھے گا، اگرچہ کئی اوقات اس سے فوت ہو جائے، یہاں تک کہ اس پر واپس قادر ہو جائے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف کے ہاں آنکھ سے یا اپنے اشاروں سے، پپوٹوں کے ذریعے سے، اشارے سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ جمہور فقہا کے نزدیک، بعض حضرات کے نزدیک، جو شخص سر سے اشارہ نہیں کر سکتا تو وہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے گا، اس طریقے سے کہ رکوع کے لیے اپنی آنکھیں تھوڑی سی بند کرے گا اور سجدے کے لیے مکمل بند کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ نیت کرے گا، یعنی رکوع کی نیت، سجدے کی نیت، سجدے سے واپس اٹھنے کی نیت، اس لیے کہ آیت ان کی ہاں بھی یہی دلیل ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی شخص کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا جتنی اس کی وسعت ہے۔ اب اس کو اتنی ہی وسعت ہے کہ وہ اپنے آنکھ کے اشارے سے کہہ سکتا ہے، اور یا اگر آنکھ کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا بلکہ اس کے
زبان بہرحال جو ہے ساتھ دے رہی ہے، اور اگر زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے تو دل کے اشارے سے انسان نماز پڑھے گا۔ ولا يجوز ان يرفع شيئا الى وجهه يسجد علیہ، بہرحال اشارہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا کرتا ہے کہ تکیہ یا کوئی چیز یا مٹی اسی کو اٹھا رہا ہے اور اپنے پیشانی کے ساتھ لگا رہا ہے، اس پر سجدہ کر رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز ان يرفع شيئا، اور جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کو بلند کرے الی وجہہ، اپنے چہرے تک، یسجد علیہ، کہ اسی پر سجدہ کرے۔ ان عجز المریض عن الجلوس، اگر مریض عاجز ہے عن الجلوس، بیٹھنے سے، یہ تو بات ہو گئی اوپر جو ہوئی، ایک کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی اور دوسرا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مریض عاجز ہے بیٹھنے سے، صلی مستلقیا علی ظہرہ، تو وہ نماز پڑھے گا مستلقیا علی ظہرہ، اپنی پیٹھ پر لیٹے لیٹے، یعنی وہ چت لیٹے گا، اپنے پیٹ کو آسمان کی طرف کرے گا، وَرِجْلَاهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور اپنی ٹانگیں قبلے کی طرف کرے گا، وَيَنْصِبُ رُكْبَتَيْهِ، اور جو اس کے گھٹنے ہیں ہلکے سے کھڑے رکھے جائیں گے، یعنی اپنے گھٹنے ہلکے سے کھڑے رکھے گا اگر ممکن ہے، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر پھیلا کر کے ہی رکھے گا، مکمل ٹانگوں کو قبلے کی طرف رکھے گا۔ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ عَلَى وِسَادَةٍ، اور بلند کرے گا اپنے سر کو تکیے پر، لِيَصِيرَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، تاکہ اس کا چہرہ ہو جائے قبلے کی جانب، یعنی سرہانے جو ہے اس کا جو تکیہ ہوگا ہلکا سا اشارتاً بلند کیا جائے گا، تاکہ اس کا چہرہ بھی قبلہ رو ہو جائے، اور پھر رکوع اور سجدہ بالایمائی، اشارے سے کرے گا، یعنی ہلکے سے سر کے ذریعے سے اشارہ کرے گا۔ یہ تو ایک صورت ہے لیٹے لیٹے پڑھنے کی۔ دوسری صورت لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کی یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو اور لیٹا ہوا ہو، دانے پہلو پر لیٹا ہوا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں مقامی زبان میں ہم کہتے ہیں آخر شاند۔ یہ جو آخر شاند جو ہے اس کی بھی دو ترتیبیں ہیں، ایک تو اسی طرح جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں، اور دوسرا یہی کہ چت لٹایا اور چہرہ ہلکا سا قبلے کی طرف کیا، یعنی چہرے کے نیچے تکیہ لگا دیا سر کے نیچے سے، تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جائے، تو یہ بھی بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں یہ افضل ہے اور یہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے، بلکہ بسا اوقات بعض امراض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی صورت میں داہنے پہلو پر لیٹنا یہ زیادہ آسان ہے۔ بہرحال مریض کو جو صورت آسان ہو، دونوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ قضا یجوز ان یصلی علی جنبہ اذا عجز عن الجلوس، بیچ میں جملہ معترضہ، یعنی جب بیٹھنے سے عاجز ہو تو اسی طرح جائز ہے کہ وہ اپنے پہلو پر نماز پڑھے، یعنی پہلو پر لیٹے ہوئے نماز پڑھے، وَيُؤَدِّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، اور رکوع اور سجدہ ادا کرے گا بالایماء، اشارے سے۔ انما ینوب الایماء، تو ایما یعنی اشارہ نائب ہے، مناب الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کا، یعنی اشارہ کرنا سر کے ذریعے سے یہ نائب بنتا ہے رکوع اور سجدے کا، اذا کان بالرأس، جب کہ یہ سر کے ذریعے سے ہو۔ اما اذا کان الایماء بالعین، البتہ اگر اشارہ ہو آنکھ کے ذریعے سے، او بالحاجب، یا پلکوں کے ذریعے سے، او بالقلب، یا دل کے ذریعے سے، فلا تصح الصلاۃ، تو اس صورت میں نماز صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، تو استطاعت کی بات کہی گئی ہے۔ تو احناف نے استطاعت کی یہ تشریح کی ہے
کہ اس میں کوئی فعل پایا جائے، اگر فعل نہیں پایا جا رہا ہے تو گویا کہ پھر یہ طاقت میں نہیں ہے، پھر یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لہذا جب سر سے اشارہ نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب اس پر نماز نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کے اندر تکلیف کی صلاحیت نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، لہذا وہ مرفوع القلم ہے، اب اس پر نماز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ پھر بعد میں ٹھیک ہو جائے۔ اما اذا کان الایماء بالعین، البتہ اگر اشارہ آنکھ سے ہو، او بالحاجب یا پلکوں سے ہو، یا بالقلب دل سے ہو، فلا تصح الصلاۃ، تو نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن جمہور میں سے، دوسرے علماء میں سے بہت سارے حضرات کے نزدیک اگر انسان لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتا تو آنکھ کے اشارے سے، پلکوں کے اشارے سے، بلکہ دل کی نیت سے اگر پڑھ سکتا ہے تو نماز پڑھ لے۔ اذا عجز المریض ان یصلی بالایماء بالرأس، چنانچہ جب مریض عاجز ہو اس بات سے کہ وہ سر کے اشارے سے نماز پڑھے، یعنی اس طرح نماز پڑھنے سے عاجز ہو، اخرت عنہ صلاۃ یوم ولیلۃ، تو ایک دن اور رات کی نمازیں اس سے مؤخر ہوں گی، فیقضیہا، تو وہ ادا کرے گا ان کو، بعد ما قدر علی قضائہا، جب وہ ان کے قضا پر قادر ہو، وما زاد علیہا، اور جو اس سے زائد ہوں، یعنی ایک دن، چونکہ پورا ایک دن جو ہے انسان کی تکلیف کے لیے بنیادی طور پر پورے ایک مقدار ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو اس نے دن پایا لہذا اس پر 5 نمازیں، اور باقی جو زائد ہو گیا وہ گویا وہ وقت اس نے پایا ہی نہیں، لہذا وہ ساکت ہو جائے گا، وما زاد علیہا سقطت عنہ، اور جو اس سے زائد ہوں گی وہ ساکت ہو جائیں گی۔ من طرأ علیہ الجنون، چنانچہ جو شخص مجنون ہو جائے، او الاغماء، یا بے ہوش ہو جائے، واستمر الاغماء والجنون، اور بے ہوشی اور جنون اس پر لگاتار رہے، جس طرح کوئی شخص کومے میں چلا گیا، الا اکثر من 5 صلوات، 5 نمازوں سے زیادہ، سقطت عنہ تلک الصلوات، تو وہ نمازیں اس سے ساکت ہو گئی، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے رفع القلم عن 3، قلم اٹھا لیا گیا، یعنی مکلف نہیں ہے 3 افراد، تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو مجنون ہو، کہ جو حالت جنون میں وہ مکلف نہیں ہے، لہذا اس دوران جو بھی وقت گزرے گا وہ وقت گویا کہ بلا تکلیف کے گزرا۔ اسی طرح بچہ ہے، جب تک بالغ ہو جائے تو بچے پر نماز نہیں ہے، اسی طرح سویا ہوا ہے، لیکن سویا ہوا فی نفسی ہی، وہ سونے کی حالت میں مکلف نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ وہ بالغ ہے، لہذا سونے کی حالت میں جو نماز چھوٹ گئی وہ تو بعد میں فوراً ادا کرنی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بچہ اور مجنون، ان کی صورتحال یہ ہے کہ اس دوران بچپن میں جو نمازیں گئی وہ تو ان کی قضا نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں، اسی طرح جنون کی حالت میں جو نمازیں گئی ان کی بھی قضا نہیں کرنی ہے، البتہ اگر 5 نمازوں سے کم ہے تو گویا کہ وہ وقتی ایک مرض تھا، لہذا ان کی قضا کرنی ہوگی۔ من طرأ علیہ الجنون او الاغماء، اور جس پر جنون یا بے ہوشی طاری ہو جائے، واستمر الاغماء والجنون، اور اغماء بے ہوشی اور جنون جاری رہے، الی 5 صلوات 5 نمازوں تک، او اقل منہا یا اس سے کم، قضا صلواتی بعد ما افاق، تو وہ اپنی نمازیں قضا کرے گا افاقے کے بعد، یعنی ٹھیک ہونے کے بعد۔ من افتتح صلاتہ قائما، جس نے اپنی نماز کھڑے کھڑے شروع کی، ثم عجز عن القیام، نماز تو شروع کی تھی کھڑے کھڑے، پھر وہ قیام سے عاجز ہو گیا، کمر میں درد پیدا ہو گیا یا کوئی اور بات پیش آ گئی، صلی قائدا، اب بیٹھ جائے گا، اذا کان قادرا علی القعود، جبکہ بیٹھنے پر قادر ہو، یعنی اگر یہ صورتحال بھی نہیں رہی کہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْقُعُودِ، اور اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے، صَلَّى مُسْتَلْقِيًا بِالْإِيمَاءِ،
تو لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھے گا، یعنی نماز سے پہلے ہی ان حالات کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی اگر نماز کے دوران بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو فوراً وہ حکم نافذ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ مریض کے لیے بھی کتنی سہولت ہے کہ وہ نماز ادا کرے اور نماز کو نہ چھوڑے، بلکہ اتنی اہم چیز ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اور اس کے علاوہ مختلف صورتحال میں بھی نماز کو لازم رکھا گیا ہے، نماز کو فرض رکھا گیا ہے، بلکہ مختلف چیزیں جو نماز کے لیے شرائط کا درجہ رکھتی ہیں وہ بھی اگر موجود نہ ہوں، ان کو بھی اگر پورا کرنا ممکن نہ ہو تو ان کے بغیر بھی کہا گیا ہے کہ انسان نماز ادا کرے، اس لیے کہ نماز بہرحال ایمان والے پر ایمان کے فوراً بعد لازم ہے، لہٰذا اس کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔